السلام علیکم، میں ہوں آپ کو پڑھانے والی آج سے تیسر القرآن جدید۔ یہ ایکچولی وہ کتاب ہے جس میں عربک گرامر ہوتی ہے اور اس سے ہم عربی کو مطلب قرآن پاک کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور سمجھ کے پڑھ سکتے ہیں، تاکہ نہ ہی اس میں کوئی غلطی ہو، اور اگر کوئی غلطی ہو تو ہمیں سمجھ آ جائے، اور اس کے علاوہ ہم جو پڑھ رہے ہوں اس کا مطلب ہمیں سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اگر آپ لوگوں نے مطلب لینی ہے تو یہ کتاب لیں، اور اس سے پھر آپ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ آج کا ہمارا پہلا سبق ہے، اور یہ جو ہمارا پہلا سبق ہے نا، وہ ہے لفظ، کلمہ اور ان کی اقسام۔ لفظ کیا ہوتا ہے؟ لفظ کا مطلب ہوتا ہے، لغوی معنی ہوتا ہے، مطلب لفظ کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے اس کا مطلب کہ جو بھی آواز ہماری زبان باہر پھینکتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ مطلب جو بھی آواز جس چیز کو بھی ہم زبان سے ادا کرتے ہیں وہ لفظ کہلاتا ہے۔ اب لفظ کی اقسام ہے، وہ کلمہ بھی ہوتا ہے، محمل بھی ہوتا ہے۔ جو کلمہ ہوتا ہے وہ با معنی لفظ ہوتا ہے، مطلب جس کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، اور محمل ہوتا ہے بے معنی لفظ۔ جو محمل ہے نا وہ عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں، جیسے روٹی ووٹی ہوتا ہے، پانی وانی، اس میں وانی جو ہے نا یا ووٹی ہے وہ محمل ہے، اور وہ عربی میں استعمال نہیں ہوتے۔ عربی میں بے معنی لفظ استعمال نہیں ہوتے، ووٹی اور وانی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اردو میں بھی یہ تو ایسے استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی میں بالکل بھی استعمال نہیں ہوتے، بے معنی لفظ کوئی استعمال نہیں ہوتے۔ صرف اور صرف روٹی استعمال ہوگا یا پانی استعمال ہوگا، مطلب جو با معنی الفاظ ہیں۔ اب ہم آگے ہیں کلمہ کی اقسام پر، مطلب جو با معنی لفظ ہے اس کی بھی 3 اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی ایک اسم ہے، اسے کہتے ہیں اسم، دوسری حرف فعل اور تیسری حرف۔ اب اسم کیا ہوتا ہے؟ جس طرح کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، جو ایسا کلمہ جو کسی چیز کا، کسی شخص کا، کسی جگہ کا یا کسی چیز کا نام ہو یا کسی کی صفت کو ظاہر کرے، اسے ہم اسم کہتے ہیں۔ اب نا اسم جو ہے نا 2 طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اسم کیسے ہے۔ جس طرح یہاں اللہ ہو، یہ اللہ ہے، اللہ کا نام ہے، تو یہ ہم نے کہا نا نام بیسیکلی جو ہوتا ہے کسی بھی جگہ کا، چیز کا یا شخص کا یا کسی کی صفت جو ہوتی ہے اسے ہم اسم کہتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی محمد کا نام ہے۔ مکہ تن جو ہے یہ بھی مطلب کہ شہر کا نام ہے۔ غفورن جو ہے وہ بخشنے والا، لیکن بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ رسول، یہ بھی رسول کا یہ مطلب نبیوں کی صفت ہے۔ بابن مطلب ہوتا ہے دروازہ، اور یہ بھی مطلب کہ اسم ہے۔ ایکچولی نا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی لفظ ہے وہ اسم ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، اسم جو ہوتا ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام آتا ہے، یا اس کے شروع میں الف لام آ رہا ہوگا، یا اس کے آخر میں تنوین آ رہی ہوگی۔ اب تنوین کیا ہوتی ہے؟ تنوین ہوتی ہے زبر دو پیش یا 2 زیر جو ہوتے ہیں نا، کسی بھی لفظ کے، کسی بھی نام کے اینڈ پہ آ رہے ہوں، تو اسے ہم کہتے ہیں تنوین۔ اب جس کے شروع میں یا الف لام آ رہا ہے یا اینڈ میں تنوین آ رہی ہے، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں آئیں گی کسی بھی لفظ پہ، یا شروع میں الف لام آ رہا ہے یا اینڈ میں تنوین آ رہی ہے، تو وہ ہمارے پاس ہے اسم۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ دیکھو، یہ ہمارے پاس ہے نا مکہ تن، یہ ہے مکہ تن۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا مکہ تن، یہ ایکچولی یہ بھی ہو سکتا ہے المکہ تو۔ ٹھیک ہے، نجمن ہے، یہ مطلب یہاں تنوین آئی ہے، 2 پیش آئے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اسے وہ کریں، ایک پیش یہاں رہنے دیں اور شروع میں ہم الف لام لگا دیں النجم، تو پھر وہ بھی اسم ہی ہوگا۔ تو یا شروع میں الف لام آ جائے یا آخر میں تنوین آ جائے تو اسے ہم اسم کہتے ہیں، اور وہ ایکچولی کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسری قسم جو تھی اس کی ہمارے پاس تھی وہ تھی فعل۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے ایسا کلمہ، مطلب ہم کلمے کی اقسام پڑھ رہے ہیں نا، ایسا کلمہ جس سے کسی کام کے کرنے ہونے کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی پایا جائے۔ اب زمانہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پاس 3 زمانے ہوتے ہیں۔ ماضی ہوتا ہے جو گزر چکا ہے، حال ہوتا ہے جو بھی ہمارا گزر رہا ہے، یا مستقبل ہوتا ہے جو آئے گا۔ اب ان تینوں میں سے کچھ بھی اگر ہوگا نا تو اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، مطلب کوئی کام ہے لیکن وہ یا تو اب ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا یا ماضی میں ہو چکا ہے، تو اسے ہم
فعل کہتے ہیں. فعل ایکچولی ہوتا ہے کام اور وہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ زمانہ بھی آنا چاہیے. جس طرح مثلاً خلقہ. خلقہ جو ہے نا اس میں ہے، اس کا مطلب ہے اس نے پیدا کیا. اب جب پیدا کیا سے مطلب ہمیں آ رہا ہے کہ اس نے پیدا کیا کا مطلب ہے کہ کیا جو ہے نا، کیا جو ہے ہمیں وہ بتا رہا ہے زمانے کا بتا رہا ہے، مطلب ماضی میں پیدا کیا. کیا کے بعد اگر ہے آ جاتا تو پھر ہوتا ہے کہ ابھی پیدا کیا. ٹھیک ہے نا. اب یخلق وہ پیدا کرتا ہے یا وہ پیدا کرے گا. ٹھیک ہے. اب یہ ہم آگے پڑھ جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اس کے دو مطلب کیوں آ رہے ہیں اور یہ کیسے ہوتا ہے. لیکن بہرحال اب اس میں وہ پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا، مطلب کہ اس کا یہ ہو گیا کہ اب ہم نے کہا تھا کہ زمانہ پایا جائے، کام ہو اور زمانہ پیدا پایا جائے. اب پیدا کرنا جو ہے وہ کام ہے، اور ہے یا کرے گا جو ہے نا وہ ہمیں بتا رہا ہے زمانے کے بارے میں. مطلب کرتا ہے کا مطلب ہے کہ اس نے ابھی وہ پیدا کرتا ہے کہ مطلب کہ ہمارا حال کا آئے گا، کہ حال کا زمانہ آئے گا. اگر اس کا مطلب ہم لیں گے وہ پیدا کرے گا تو ماضی کا زمانہ آ جائے گا. ٹھیک ہے، فیوچر کا زمانہ آ جائے گا. اب ہمارے پاس آ جائے گا یعبدو. یہ انہوں نے دی ہوئی ایگزامپل یعبدو، مطلب وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرے گا. ایکچولی نا یہ جو ہوتا ہے نا جس فعل کے شروع میں یا آ جائے نا تو وہ اس کا مطلب جو آتا ہے نا، مطلب اگر ہم اردو میں کریں تو یا وہ آئے گا حال میں، مطلب یا آئے گا مستقبل میں، مطلب کرتا ہے یا کرے گا. صحیح ہے. تو اسی طرح یہاں بھی ہم نے یخلق، یہاں خالقہ تھا تو مطلب اس نے پیدا کیا، یہ ایک فعل ہے اور اس میں ماضی کا زمانہ آ رہا ہے. لیکن یخلق مطلب یا شروع میں آ گیا تو اس کا میننگ ہو گیا وہ پیدا کرتا ہے یا وہ پیدا کرے گا. اسی طرح یا شروع میں آیا یعبدو کے، اور اس کا مطلب ہے وہ عبادت کرتا ہے یا وہ عبادت کرے گا. ٹھیک ہے. اب یہ تو ہمارے یہ ہو گیا اسم، فعل اور حرف. اب ہم پہلے حرف پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد باقی دیکھتے ہیں. اب حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف ہوتا ہے ایسا کلمہ جو نہ اسم ہو اور نہ ہی فعل. ٹھیک ہے، نہ ہی اسم ہو اور نہ ہی فعل، اس کو حرف کہتے ہیں. صحیح ہے. اب حرفن کا لفظی معنی کیا ہے؟ کنارہ. مثلا الا، من، فی، علی. مطلب نہ ہی وہ اسم ہوگا. اسم کا مطلب وہ کسی جگہ کا، کسی شخص کا یا چیز کا نام نہیں ہوگا، نہ ہی وہ کوئی صفت ہوگی، اور نہ ہی وہ کوئی فعل ہوگا، مطلب کوئی کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، نہ ہی وہ کوئی کام ہوگا. تو جو ہوگا نا ان دونوں کے علاوہ، ہر اسم اور فعل کے علاوہ جو ہوگا اسے ہم کہتے ہیں حرف، اور اس کا لفظی معنی ہے کنارہ. ایکچولی نا یہ جس طرح الا، من، فی، علی، یہ جو ہے نا یہ ہے حرف. جس طرح ہم کہتے تھے اردو میں کہ حرف ہوتا تھا کا، کی، کے، مطلب جو جملے کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح عربی میں بھی حرف وہ الفاظ ہیں جو جملے کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن نہ وہ اسم ہے اور نہ ہی فعل. ٹھیک ہے. الا کا مطلب ہے کی طرف، من کا مطلب ہے سے، فی کا مطلب ہے می، علی کا مطلب ہے پر. تو مطلب اب کسی بھی جملے کو پورا کرنے کے لیے یہ من چاہیے ہوگا یا فی چاہیے ہوگا یا علی چاہیے ہوگا یا الا چاہیے ہوگا یا اور بھی جو حروف ہیں وہ استعمال ہوں گے. تو ہمارے پاس یہ تیسرا کلمے کی تیسری قسم بھی ہو گئی. اب ہمارے پاس درمیان میں ایک بات بتانا ضروری ہے، وہ ہے اسم مصدر. ایکچولی ہم اسم مصدر کیوں کہتے ہیں؟ ایکچولی یہ مصدر ہوتا ہے. مصدر کیا ہوتا ہے؟ یہ نا ہم نے بھی بتایا تھا کہ فعل ہوتا ہے جس میں کام ہو اس کے ساتھ زمانہ بھی ہو. ٹھیک ہے نا، کام پلس زمانہ، تو وہ کیا ہو گیا؟ فعل. لیکن جو ہے مصدر ہے نا اس میں صرف کام کا نام پتہ ہو ہمیں، لیکن کوئی بھی جس میں کام کا نام صرف پتہ ہو لیکن اس میں زمانہ نہ پایا جائے. وہاں تھا فعل میں تھا کام پلس زمانہ، اور جو کہ مصدر میں ہے کام کا صرف نام ہے، اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا. ٹھیک ہے. مثلاً مارنا، لکھنا، پڑھنا، کھانا. اگر لیکن اس میں اگر ہوتا مارتا ہے تو اس میں ہمارے پاس زمانہ آ گیا، مارے گا، تو اس میں ہمیں زمانہ بھی آ گیا. مطلب گا اور ہے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، سے ہمیں پتہ چل رہا ہے حال میں، اور گا سے مطلب پتہ چل رہا ہے کہ فیوچر میں، مطلب مستقبل میں مارے گا. ٹھیک ہے. تو لیکن اب یہاں صرف لکھا ہے مارنا، لکھنا، پڑھنا، کھانا، مطلب یہ ان کے نام ہیں، مطلب کہ کام کے نام ہیں لیکن کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. مطلب جس طرح یہ ہے نا ہم نے پڑھا تھا خالقہ، یخلق، یعبدو. ٹھیک ہے.
تو جو ہے یہاں ہمارے نا دیکھو ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے، یہ ہیں فعل، ٹھیک ہے نا، اس میں زمانہ بھی ہے اور کام بھی ہے، ٹھیک ہے، زمانہ بھی ہے کام بھی ہے، زمانہ بھی ہے کام بھی ہے، لیکن اگر ان کے اینڈ پر تنوین آ جائے اتنا خالہ کن ہو جائے گا، پیدا کرنا۔ اب پیدا کیا نہیں ہوگا، اس کا مطلب پھر ہوگا پیدا کرنا، اور وہ ہوگا مصدر، مطلب کام کا نام، مطلب پیدا کرنا کام ہے ایک، اس کا نام ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پیدا کرنا کب پیدا کرنا وہ نہیں پتہ چلا، زمانہ نہیں پتہ چلا، تو وہ ہوتا ہے اسم مصدر۔ اسی طرح مارنا، لکھنا، پڑھنا، کھانا وغیرہ، اس پہ تنوین ہوگی، ٹھیک ہے نا، اگر اس پہ جو مطلب فعل ہے اور اس پہ تنوین اینڈ پہ تنوین آ رہی ہے تو وہ فعل نہیں ہے، وہ ایکچولی اسم مصدر ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی کام کا نام ہے، لیکن وہ کام پلس زمانہ نہیں ہے، مطلب کہ وہ فعل نہیں ہے۔ اب مصدر اور فعل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ زمانے کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے مصدر کا افعال میں شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس میں اسم میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے ہم کبھی کبھی اسے اسم مصدر بھی کہتے ہیں، لیکن مطلب اسم مصدر ہی ہوگا کیونکہ نام ہے۔ اس طرح عبادت، ہم نے یہاں بتایا تھا نا کہ اب تنوین ہوگی، تنوین ہم نے بتایا تھا کہ زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں تنوین، ٹھیک ہے، وہ بھی کسی بھی مطلب اس کے اسم کے یا ورڈ کے لفظ کے اینڈ پہ آتی ہے، ٹھیک ہے، تنوین۔ جیسا عبادت، اس میں جو اینڈ والا لفظ ہے اس پہ آ رہی ہے، امر، حکم، اس کے اینڈ پہ آ رہی ہے، اس میں حکم کرتا ہے، کرے گا، یہ نہیں آ رہا، صرف حکم، نام آ رہا ہے کام کا، نہیون، روکنا، مطلب روکتا ہے، روکے گا، یہ نہیں آ رہا ہے، صرف روکنا، مطلب نام آ رہا ہے، اور اینڈ پہ تنوین آ رہی ہے، صبرن، صبر کرنا، لیکن یہ نہیں کہا ہوا کہ صبر کرتا ہے، صبر کیا اس نے، یہ صبر کرے گا، مطلب زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ علم، جاننا، مطلب جانتا ہے، جانے گا، یا جانا اس نے نہیں، یہ جاننا ہے، مطلب اس کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اسم کیا چیز ہے؟ علامت اسم کی اس سے پتہ چلے گا۔ ابھی ہم نے اسم میں شروع میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یا تو اسم کے شروع میں الف لام آئے گا یا اس کے اینڈ پہ تنوین آئے گی، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسم ہے جس لفظ کے آخر میں تنوین ہو، تنوین ہم نے کہا تھا دو زبر ہوں یا دو پیش ہوں یا دو زیر ہوں، اور یا شروع میں الف لام ہو، ٹھیک ہے، اسے ہم لازماً کیا کہیں گے؟ اسم۔ جس طرح اب ہم شروع میں الف لام لانے کا کیا مطلب ہے؟ شروع میں الف لام کا مطلب ہے کہ ہم نے اسے پراپر نام بنا دیا ہے، مطلب کہ خاص نام بن گیا، وہ اسپیسیفک نام ہے۔ جس طرح ہم انگلش میں کرتے تھے کہ کوئی بھی ایک نام ہے، اس کو ہم نے کامن ناؤن ہے، عام نام ہے، اس کے شروع میں ہم نے دا لگا دیا، تو دا لگا دیا، اس کا مطلب ہم نے اس کو اسپیسیفک کر دیا، اور اب جب اسپیسیفک ہم نے کیا ہے تو دا سے ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ اسپیسیفک کیا ہے۔ اسی طرح اب یہ انگلش تو نہیں ہے نا، تو یہ اردو ہے، سوری عربی ہے، عربی میں شروع میں الف لام لگے جائے گا، تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ پراپر ناؤن ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح ہمیں اس کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ پراپر ناؤن ہے۔ اور کامن ناؤن کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ عام ناؤن کون سا ہے؟ جس کے اینڈ پہ تنوین آئے گی۔ تنوین ابھی میں بار بتا رہی ہوں کہ تنوین کیا ہوتی ہے؟ دو زبر کو، دو پیش کو یا دو زیر کو تنوین کہتے ہیں۔ جس طرح اب ہم نے کہا ہے راجل، یہ عام آدمی ہے، لیکن اگر اسی کو ہم نے پراپر نام بنانا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ الراجل، جہاں الف لام شروع میں آئے گا نا، اس کے اینڈ پہ تنوین نہیں آئے گی، جس طرح یہاں راجلون تھا نا، یہاں شروع میں الف لام نہیں تھا، تو یہ راجلون تھا، یہ کامن نام تھا، عام آدمی تھا، لیکن یہاں اگر اسی کو ہم نے شروع میں الف لام لگا دے تو اینڈ پہ تنوین نہیں آئی، تو یہ الراجل۔ اب یہی بات انہوں نے ریپیٹ کی ہوئی ہے، کسی اسم پر، کسی لفظ پر الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں آ سکتے۔ اگر کہیں قرآن پاک میں الف لام، مطلب کہ کسی سے غلطی ہو گئی ہے، چھاپنے والے سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی انسان کا وہ ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ غلطی ہوئی ہے اس انسان سے یا نہیں ہوئی؟ کسی اسم پر، کسی لفظ پر شروع میں الف لام بھی لکھا ہوا ہے اور اینڈ پہ تنوین بھی لکھی ہوئی ہے، تو یہ غلط ہے، یہ اس چھاپنے میں غلطی ہو گئی ہے، پرنٹنگ میں غلطی ہو گئی ہے، تو ہم غلطی نہ کریں، اور انہوں نے جس طرح لکھا ہوا ہوتا ہے اینڈ پہ کہ کوئی غلطی ہے، ہو گئی ہے ہم سے اس میں، تو بتا دیں، تو ہم انہیں ٹیکسٹ کر کے بتا دیں، اور اس طرح ہم بھی غلطی کرنے سے بچ جائیں گے، اور ان لوگوں کی بھی جو پرنٹنگ میں غلطی آ رہی ہے، اب اتنا بڑا قرآن پاک کے انسان ہے اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھی کریکٹ کر لیں گے۔ خیر، تو اس طرح ہمیں گرامر کے بارے میں پتہ ہوگا، تبھی تو ہم آگے
خود بھی اپنی بھی کریکشن کر سکتے ہیں اور آگے بھی دوسروں کی بھی کریکشن کروا سکتے ہیں. خیر اب دیکھیں الف لام اور تنوین کسی اسم پر اکٹھے نہیں آ سکتے. شروع میں الف لام آ جائے تو آخر میں تنوین نہیں آئے گی، اور اگر آخر میں تنوین استعمال ہو تو شروع میں الف لام نہیں آئے گا. مطلب جس طرح الکتاب ہے تو یہ غلط ہے، یا القلمون ہے یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ شروع میں الف لام بھی آ رہا ہے اس کے اور اینڈ پہ تنوین بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. یا تو شروع میں الف لام آئے یا اینڈ پہ تنوین آئے. مطلب یہاں ایک پیش آ سکتا ہے لیکن دو پیش نہیں آ سکتے. تنوین اسے کہتے ہیں دو زبر ہوں، دو پیش ہوں یا دو زیر ہوں. یہاں اس طرح القلمون میں بھی شروع میں الف لام بھی آ رہا ہے اور اینڈ پہ تنوین بھی آئی ہوئی دو پیش کی صورت میں. تو یہاں یا القلمون ہو یا قلمون ہو، دو پیش نہیں آ سکتے جب اگر شروع میں الف لام آیا ہوا ہے، بلکہ یہاں ہونا چاہیے الکتاب القلم، یا کتابن کہیں گے یا قلمن کہیں گے. مطلب اگر تنوین اینڈ پہ لگانی تو شروع میں الف لام ختم کر دیں گے کتابن قلمن. اچھا الف لام کا جو ہم کہہ رہے ہیں کہ شروع میں الف لام آ رہا ہے نا، تو کچھ اسما میں ہم کہتے ہیں قرآن پاک میں الف لام کو ہم پڑھتے ہیں اور کچھ اسما میں نہیں پڑھتے. بعض اسما کے شروع میں الف لام آیا ہوا ہے لیکن ہم اس میں پڑھتے ہیں، لیکن مثلاً القمر، اور بعض اسما میں پڑھنے میں نہیں آتا بلکہ سائلنٹ ہو جاتا ہے، مثلاً الشمس. اب اس میں الف لام کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ جس الف لام کے بعد والے حرف پر شد ہو اس کا الف لام نہیں پڑھا جاتا، اور جس الف لام کے بعد حرف پر شد نہ ہو اس کا الف لام پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب جس طرح ابھی ہم نے پڑھا ہے یہاں اس کے الف لام کے بعد والے حرف پر شد نہیں تھی تو اس کا الف لام ہم نے پڑھا، کیونکہ شد ہوتی ہے نا. ابھی ہم نے پیچھے آگے دیکھا ہے 3 دانت والے کو اس کو کہتے ہیں شد، ٹھیک ہے نا. القمرو اس لیے ہم نے پڑھ لیا. لیکن جس کے الف لام کے بعد والا یہ ہے نا ہمارے پاس الف لام، اس کے بعد والے اس پہ شد ہے تو اس کا ہم نے لام نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نا. الشمس، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی. الف تو ہم نے دونوں میں ہی پڑھنا ہے لیکن لام کسی میں پڑھا جاتا ہے اور کسی میں نہیں پڑھتا. جس کے الف لام کے بعد والے حرف پر شد ہو اس کا لام نہیں پڑھا جاتا، اور جس الف لام کے بعد والے حرف پر شد نہ ہو اس کا الف لام پڑھا جاتا ہے. اب ہم کل پڑھیں گے اس کی باقی اقسام اور ایکسرسائز. اللہ حافظ.